بنائے، لیکن جن کی ترتیب سال میں وہاں آ گئی ہے وقت لگانے کی، انہیں وہاں بھیجیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سے حضرات خیریت۔ بس میں نے تو سارے مجمع سے ہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے مجمع سے۔ اب یہ تو خاص طور سے علماء کے لیے ہے، اجتماع ہے، خاص طور سے۔ آپ سن سکتے ہیں۔ جی آپ کے طریقہ محنت کے مطابق کام کرنا وہ دعوت کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ 4 چیزیں ہیں، ایک سنت دعوت ہے، ایک سنت عبادت ہے، 3 چیزیں، اور ایک سنت عادت ہے۔ سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت۔ سنت دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اپنے صحابہ کو لے کے کی، جس سے دین سارے عالم میں پھیل گیا اور دین مکمل ہو گیا بغیر رواجی طریقوں کے، اس طریقے کے مطابق محنت کرنا یہ دعوت ہے۔ آپ کے طریقے پر عبادت کرنا یہ سنت عبادت ہے، اور آپ کے طریقے پر زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ہم بشر ہیں جو ہمارے ساتھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کو آپ کے طریقے پر پورا کرنا یہ سنت عادت ہے۔ جس طرح سے نماز آپ کے طریقے کے خلاف قبول نہیں ہو سکتی، ایسے ہی آپ کا طریقہ جس محنت میں ہوگا وہ قبولیت کی طرف ہوگا، ورنہ محنت زیادہ ہوگی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت مائی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، فرماتے تھے اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے، کرنے اول کا ہیرا۔ اور یہ فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ ہاں، تو یہ بڑی بات ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے، ساری دنیا میں یہ دعوت کی مبارک محنت اور یہ کام ساری دنیا میں بغیر رواجی طریقوں کے اللہ پاک نے سارے عالم میں پہنچا دیا۔ آج نہیں 100 سال ہونے والے ہیں اس کام کو، آج 100 سال کی لمبی مدت ہو گئی، لیکن نظام الدین کے نام پر ایک ٹیلی فون بھی نہیں ہے۔ اس جگہ سے اللہ پاک نے سارے عالم میں کام پہنچایا۔ سمجھے نا؟ مولانا عبید اللہ صاحب سے کسی نے عرض کیا، ایک کام کرنے والے ساتھی نے، کہ مولانا آپ اس کام کے اوپر ایک کتاب لکھ دو تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ سب آپ کو بتانا پڑتا ہے، گھنٹوں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی کتاب ہوگی تو اس کو دیکھ کے ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کتاب بیٹھ کر لکھوں گا اور تم اسے لیٹ کر پڑھو گے۔ میں کتاب بیٹھ کر لکھوں گا اور تم اسے لیٹ کر پڑھو گے۔ میرا کام یہ دعوت کا جو مبارک کام ہے، نہ یہ بیٹھنے کا ہے نہ لیٹنے کا، یہ تو نقل و حرکت کا کام ہے، نقل و حرکت کا کام۔ آدمی کے پاس چل کے جاتا ہے، آدمی کے پاس چل کے جاتا ہے، اس کا اثر ہے۔ یہی تو سنت دعوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لے کر جاتے تھے، اپنے آپ کو لے کر جاتے تھے۔ ہاں، دائی کی مثال جو ہے وہ بادل کی طرح ہے، مدعو کی مثال وہ آبادیوں کی طرح ہے۔ آبادیاں بادل کی طرف نہیں جاتی ہیں، بادل آ کر آبادیوں پر برستا ہے، بھائیو دوستو بزرگو، اس مبارک محنت میں ایک کام ہے کارگزاری کا۔ کارگزاری تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام خلفائے راشدین کا ایک ایسا عمل اور ایک ایسا کام تھا جس کے بغیر کام کو پورا نہیں سمجھا جاتا تھا، کارگزاری کے بغیر۔ ہاں، اس لیے نبیوں کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جو کام کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، جو کام بتایا جاتا تھا، اس کام کو پورا نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس کام کی کارگزاری نہ لے لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کسی کام کے کرنے کے لیے کہوں اور تم اس کام کو کر دو تو کیا میرا کام، میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا کام جب تک پورا نہیں ہوگا، جب تک میں یہ نہ سن لوں
اور میں یہ تم سے نہ پوچھ لوں کہ تم نے اس کام کو جس طرح میں نے بتایا تھا اس طرح کیا یا نہیں، جس طرح بتایا تھا اس طرح کیا یا نہیں۔ بھائیو دوستو، ایک ہے ہمارا آپ کا کام کرنا، ایک ہے نظام الدین سے اس کام کی ہدایات کا ملنا، کہ جو کام نظام الدین سے، جو محنت، جو طریقہ کام کرنے کا بتایا جا رہا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس طریقے کے مطابق اس کام کو کرنا یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اس کام کو جیسے چاہے پورا کرنا، یا ہمارے ذہن میں جو آ رہا ہے اور جو فائدے کی شکلیں کھل رہی ہیں اس طریقے سے اس کو کرنا، یہ اطاعت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تم ہمارے پاس آؤ گے اور ہمارے پاس آتے رہو گے تو وہ کرو گے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ اگر تم نظام الدین آنا چھوڑ دو گے اور نظام الدین ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو تم اپنے علاقوں میں رہتے رہتے وہ کرنے لگو گے جو تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے، پھر تم اپنی چلاؤ گے۔ اس لیے اس کام کا اس کام کی اجتماعیت کا ایک سبب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والوں کی ایک بات ہو، وحدت کلمہ، سارے کام کرنے والے ایک فکر پر ہوں، وحدت فکر، وحدت کلمہ اور وحدت فکر۔ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کام جو ہے ذرہ ثقیل کی طرح، کیا کہتے ہیں اسے، وہ ذرہ بہت بھاری چیز ہوتی ہے نا، وہ کوئی کسی بھاری چیز کو نیچے سے نکالنے کے لیے، کوئی بھاری چیز ہے اسے نیچے سے اوپر لانے کے لیے اگر 10 آدمی اس بھاری چیز کو نکالنا چاہتے ہیں تو 10 کی ایک ہی بات ہونی چاہیے، ایک وقت میں اس کو کھینچنا ہے۔ اگر 10 کی قوت میں ذرا بھی فرق آ گیا، بھاری چیز اوپر نہیں آ سکتی۔ 10 کے 10 کو مل کر ایک ساتھ زور لگانا پڑے گا، ایک ساتھ۔ جب ایک ساتھ مل کر کے ایک ساتھ ان کی پوری قوت لگے گی، فکری بھی، قلبی بھی، اور ان کی جو قوت ہے وہ سب ایک ساتھ لگے گی، تب جا کر کے وہ بھاری چیز اوپر آئے گی۔ اس یہ کام، یہ محنت دعوت کی، یہ ایک بھاری چیز کو اوپر لانے کے لیے ہے۔ اس طرح کا اس کی مثال دی گئی ہے۔ ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں اس کام کے ذریعے سے مسائل حل ہوں، دنیا آخرت کے، اور ساری امت میں دین کی ہوائیں چلے اور ساری امت میں ایمان کی ہوائیں چلیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے کام کرنے والوں کا کلمہ ایک ہو، وحدت کلمہ، وحدت فکر۔ یہ کارگزاری کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ کارگزاری کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ کارگزاری میں دونوں باتیں ہوں گی، کام کا طریقہ کار بھی پیش ہوگا، کام کا طریقہ کار بھی پیش ہوگا، اور کام کے لیے جذبات بھی بنائے جائیں گے۔ دونوں باتیں کارگزاری سے حاصل ہوگی، کام کرنے کے جذبات بنانا اور کام کا طریقہ کار جو ہے اس میں بھی رہبری کا ہونا، تاکہ سب کے کام کرنے کا طریقہ ایک ہو، سب کے کام کرنے کا طریقہ ایک ہو، اور سب اس کام کو جذبے کے ساتھ کریں اور فکر کے ساتھ کریں اور اندر کی پوری طاقت لگا کر کریں، تو اس سے جذبات بھی بنائے جائیں گے اور کام کا طریقہ بھی ہوگا، ایک ہوگا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، کارگزاری، میدانوں میں کام کرنے والوں کی کارگزاری ہوتی ہے، ان کی کارگزاری سے بڑے بڑے علاقے نافرمانیوں سے، معصیت سے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے بڑے بڑے علاقے فقط ان کی کارگزاری سے نکلیں گے باہر۔ آپ محنت کر کے آئے ہو، آپ نے امت کا حال دیکھا، امت کا حال آپ نے آ کر کے کارگزاری کے طور پر سنایا، آپ کی کارگزاری کو دیکھ کر کے ترتیب بنی، تقاضا پیدا ہوا، اس تقاضے پر جو ہے وہ محنت کی ترتیب قائم ہوئی، اس محنت کی ترتیب سے اس علاقے کے اندر کے حالات درست ہو گئے۔ اس طرح سے کارگزاری جب آپ حضرات کی طرف سے آئے گی اور کارگزاری سنائی جائے گی، تو کارگزاری کے ذریعے سے علاقوں کے اندر کی بے دینی، ان کے اندر کی معصیت، ان کے اندر کے حالات وہ درستگی کی طرف جائیں گے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سب لوگ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر چیز پر قابو دیا تھا، ہواؤں پر، جنات پر، اور ساری چیز جتنی اور مخلوقات ہے
چرندوں پر، پرندوں پر، سب پر اللہ پاک نے قابو دیا تھا. سب کو بھیجتے تھے کام کرنے کے لیے اور واپس میں سب کی کارگزاری سنتے تھے. ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کے آنے میں دیر ہو گئی، سب نے کارگزاری سنا دی، آپ اس کے نہ آنے پر ناراض ہوئے. ہدہد پرندہ دیر سے آیا، اپنے آنے کی معذرت کی، لیکن کہا کہ میری بات سن لیں. پھر انہوں نے ہدہد پرندہ اس نے بتایا کہ آج میرا ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزر ہوا جو آپ کے ہوتے ہوئے سورج کی پرستش کر رہی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کارگزاری سنا رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے سورج کی پرستش میں مبتلا ہے. چنانچہ اس ہدہد پرندے کی کارگزاری پر سلیمان علیہ السلام نے آگے کی ترتیب جو قائم کی، پوری قوم سورج کی پرستش سے باہر آ گئی. ایک پرندے کی کارگزاری جائے کہ ہماری جماعتیں چاروں طرف پھرتی ہیں، مقام پر کام کر رہی ہیں، خروج بھی ہو رہا ہے، مقامی کام بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے علاقے کے علاقوں کو اس جو ہے دینی زوال سے نکالیں گے، علاقے کے علاقوں کو نکالیں گے. بھائیو دوستو، اس لیے کارگزاری کا سننا اتنا اہم ہو جاتا ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح سے کارگزاری ہماری آپس کی اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے. کارگزاری ہماری آپس کی اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے. کارگزاری امت پناہ زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ ہم کارگزاری جب سنیں گے تو کارگزاری اپنی جتنی بھی کارگزاریاں ہیں یہ ساری میری اپنی کارگزاریاں ہیں. کارگزاری سننے میں کسی دوسرے کی کارگزاری سن کر مت سنو، سمجھ کے مت سنو. بہت سے لوگ مجمع کے اندر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام تو اچھا ہے، یہ